شراب نہیں تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا نا, یہی حالت آپ کی دیکھ کے فرمایا ہوگا کہ نام چینج کر کے پیتے ہیں. او بھائی شیخ صاحب آپ کہاں گئے؟ داماد ثابت کرنے آئے تھے نا. حالت کیا, میں آپ کی خدمت میں دکھاؤں کیا ایسے شخص کو کوئی رشتہ دے سکتا ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں شیخ صاحب, ایک شخص کی میں اس کا بیک گراؤنڈ پہلے بتا دیتا ہوں کہ ایک دفعہ آپ کی اپنی کتب میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر پہ مارا بھی, حد بھی جاری کیا. آپ کو پتا ہے مارا بھی ہے اسی مسئلے پر. یہ کتاب مکاشفت القلوب حجت الاسلام غزالی, ان کے فرقے کا سب سے بڑا متکلم, سب سے بڑا مشوافع کا سب سے بڑا مفتی فقی, یہ اس کی کتاب ہے. یہاں پر صفحہ نمبر ہے 240, یہاں پہ نقل کرتا, اور یہ صحیح سند کے ساتھ کتاب جامع البیان طبری میں بھی ہے. یہ میرا وقت کم ہے, میں تزیہ حدیث میں لگ جاؤں تو کم وقت بہت لگے گا, ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ نے آیہ نازل کیا ہے الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى فشربها من شربها من المسلمین وترکها من ترکها حتى شربها من. یہ کس کا نام ہے جناب؟ خود پڑھ لو نا, میں نہیں پڑھتا. فاخذ بلحی بعیر وشج بها راس عبد الرحمن بن عوف. وہ مست ہو گیا بھائی, اس نے پکڑ لیا, اٹھا کے لے آیا اونٹ کا ایک ہڈی, مارا, توڑ دیا, عبد الرحمن بن عوف کا سب پھاڑ کے رکھ دیا. ثم قعد ينوح على قتلى بدر. پھر ادھر بیٹھ گیا جو مشرکین بدر میں قتل ہوئے تھے نا, ان کے لیے نو حسرائی کی اس نے, اور اس کے الفاظ بھی دوسرے کتب میں موجود ہیں, وہ اشعار موجود ہیں. اس نے جو اشعار پڑھے تھے مستی کی حالت میں, اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی گئی اس اشعار میں, اور وہ کتاب جامع البیان اور بہت سارے کتب میں موجود ہیں. میرے وقت ختم. فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغضبا يجر رداءه فرفع شيئا كان في يده فضربه. رسول صلی اللہ علیہ وسلم غضب کی حالت میں اس کو مارا ہے پینے کی وجہ سے, ٹھیک ہے. اب میں مزید آپ کو دکھا دیتا ہوں بھائی, تاکہ آپ ٹھیک ہے بھائی. کہتے ہیں اس نے نبیز پیا ہے, وہ نہیں پیا. ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین, یہ کتاب تاریخ مدینہ السلام للخطیب البغداد, یہ جلد نمبر ہے 2001 میں چھپی ہے. ملاحظہ کریں. ابو اسحاق عن عمرو بن میمون, یہ تو بخاری میں بھی موجود ہے. شہدت عمر حين طعن اوتي بنبيذ شديد فشربه. نبیذ کے ساتھ جب شدید کا لفظ ہوتا ہے, عبارت مثال الاسکار ہوتا ہے. اشتداد النبیذ یعنی اسکارو. وحدثنا عامش, یہ جب اس کو ضرب لگی تھی نا, اس حالت میں بھی اس نے پیا. جب اس کو پیا تو بخاری میں موجود, اس کے پیٹ سے نکل آیا تھا, دودھ منگوایا تھا. اس کے طبیب نے بھی پوچھا تھا کہ آپ کا پسندیدہ ڈرنک کون سا ہے, تو اس نے کہا تھا نبیذ. اس کے لیے لائے تھے, پلایا تھا, پھر اس کے زخم سے باہر نکل آیا تھا. شربت عند عبد الله نبيذا شديدا يسكر آخرہ. القمہ جو بہت بڑا تابعی ہے, القمہ ابن قیس, بخاری مسلم اس کی روایت, وہ کہتا ہے میں عبداللہ ابن عمر کے پاس, وہ نبیذ یسکر آخر, کہ اس کو زیادہ پیئیں تو انسان مست ہو جاتا ہے نا. اس کو زیادہ پی لیں, وہ شراب ہی, یہ زیادہ پیئیں گے تو مست ہو جائیں گے نا. مسکر پیتے تھے یہ عبداللہ ابن عمر, اور بھائی میں دوسرے کا نام نہیں لیتا. اور یہ کتاب ہے, اس کے سب رجال آپ پہ حجت ہیں. کتاب الآثار لے ابی یوسف, جو آپ کے فرقے ابو حنیفہ کا سب سے بڑا مفتی ہے, سب سے بڑا شاگرد ہے معروف. کتاب الآثار لے ابی یوسف, یہاں پہ صفحہ نمبر 224, حدیث نمبر 993. ابو یوسف عن ابیہ عن ابی حنیفہ, ابو یوسف کا بیٹا اپنے والد ابو حنیفہ سے روایت کرتا ہے. ابی اسحاق عن عمرو بن میمون عن عمر بن الخطاب. دیکھیں جی, ہائے یہ حدیث صحیح ہے, ان پہ حجت, اس کے رجال میں کوئی اشکال, مگر یہ کہ کہتے ہیں ہم حنفی نہیں ہیں. ان للمسلمین کل یوم جزورا ولآل عمر منہ العنق. مسلمان ہر روز جو ہے اونٹ ذبح کرتے ہیں, قربانی کرتے ہیں, اور ہمیں اس کا کیا دیتے ہیں, ہمیں اس کا گوشت ملتا ہے گردن کا. ولا يقطع هذا اللحم في بطوننا الا النبيذ الشديد. اور اس کا علاج یہ کہ ہم نبیذ پینا شروع کر دیں بھائی, ٹھیک ہے نا بھائی. یہ کتاب ہے المبسوط للسرخسی, آپ کو پتا ہوگا آپ حنفی ہیں, مفتی بھی ہوں گے نا. یہ مبسوط آپ کا اصلی کتاب ہے, یہ جلد نمبر 24 ہے. یہاں پہ ملاحظہ کریں صفحہ نمبر 5 میں. اچھا, یہ صحیح سند کے ساتھ دوسری کتب میں بھی موجود ہے. زیاد کہتا ہے سقانی ابن عمر شربتا ما کدت اہتدی الى منزلی. ابن عمر صاحب نے مجھے ایسا ڈرنک پلایا نا, پر مجھے گھر کا راستہ بھی نہیں مل رہا تھا. پینے کے بعد مجھے گھر کا راستہ نہیں مل رہا تھا, گلیوں میں پھر رہا تھا, ٹھیک ہے نا, آوارہ. اچھا, یہاں پہ ملاحظہ کریں صفحہ نمبر 11 میں ایک اعرابی آیا, عمر صاحب کے نبی سے اس نے پیا,
عمر صاحب نے اس کو چھوڑنے کی کوشش کی لیکن وہ کیا تھا ذہاب عقلی وہ مست ہو گیا تھا فحبس حتى ساعة اس کو جیل میں رکھا عمر صاحب نے خلیفہ صاحب نے اس کو جیل میں رکھا ثم ضربه الحد اس نے عمر صاحب ہی کے ڈرنک سے پیا مست ہو گیا بھائی وہ پانی تھا وہ لسی تھا وہ چائے تھا ہم تو چائے پیتے ہیں بھائی جتنے مرضی لوگوں کو چائے پلا دیں کبھی کوئی مست نہیں ہوتا عمر صاحب کی ڈرنک سے پینے سے وہ مست ہو گیا عمر صاحب نے اس پہ حد بھی جاری کی شراب کی مزے کی بات ہے پھر خود اسی کو ودعا بادواتی وفيها نبيذ فذاقه فقال اف هذا فعل به هذا الفعل پھر اس نے کہا میرے ڈرنک کو لے کے آؤ اس نے پیا چکا کہتا او یہ تو بہت اسٹرانگ ہے اسی وجہ سے یہ مست ہو گیا تھا پھر کیا اس کو ایک برتن میں ڈالا اس پہ اوپر پانی مکس کیا کہ یہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے پھر خود بھی پیا فشرب وسقيا خود بھی پیا دوسروں کو بھی پلایا 1 منٹ رہ گیا آپ کے پاس او بھائی شیخ صاحب اگر کوئی شخص آ جائے نا آپ کو رشتہ لینے آپ سے اس کے متعلق آپ کو پتہ ہو کہ جو یہ اس کے گھر میں جاتا ہے ڈرنک کرتا ہے وہ مست ہو جاتا ہے اس کے فریج میں جو برتن رکھے ہوئے ہیں اس میں جو ڈرنک کے برتن ہے نا اس میں پانی نہیں ہے کچھ اور ہے کیا آپ اس کو اپنی بیٹی کا رشتہ دیں گے تو یہ جو آپ نہیں کریں گے کبھی یہ کام نہیں کریں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں نسبت دیتے ہیں سردار انبیاء سے کیوں نسبت دیتے ہیں شیخ صاحب کچھ شرم کریں